آج کے دن کے حوالے سے اب تقریب کا تمام کو علم ہے کہ یہ استاد کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، ایک یوم مخصوص کر دیا گیا ہے۔ اسی حال میں مشرف دور میں پہلی تقریب 2002 میں منعقد ہوئی، تو یہاں پر ریاض قریشی صاحب سٹی ڈسٹرکٹ ناظم اور ڈی سی او اعجاز گجر صاحب، پروفیسر حمید رضا صدیقی صاحب اور سینکڑوں ملتان کے ریٹائرڈ ہونے والے اساتذہ ہم نے جمع کیے۔ تو ڈاکٹر اشرف جاوید مرحوم اسی اسکول کے ٹیچر تھے، وہ زندہ تھے، تو یہاں ہم نے وہ تقریب کی جس میں رانا صاحب بھی موجود تھے، تو اساتذہ موجود ہیں، پورے ڈسٹرکٹ کی وہ تقریب جو ایس سی ایس کے پلیٹ فارم سے کی گئی۔ آج رانا اسلم منجم صاحب نے بھی اس تقریب کا یعنی یہ اہتمام کیا، اور اس کا مقصد ایک ہی ہے، احترام اساتذہ مقصد حیات ہے۔ پھر ایک دفعہ سن لیں طلباء کو خاص طور پہ کہ احترام اساتذہ اس کو مقصد حیات ہے، اس کو یہ بنا لیں تو کوئی طالب علم ناکام نہیں۔ اب ریاض قریشی صاحب جب فارغ ہوئے تو میں اب واقعہ ایک استاد کی عزت کی بات کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میری یہ تیسری کرسی تھی، یہاں پر ایگزام دینے آیا میں، تو سمرا صاحب یہاں پر پرنسپل تھے، تو اس کا میں نے جب روب دبدبا جب وہ حال میں آیا تو سناٹا چھا گیا، اور ایک استاد کا جیسے ہوتا ہے میرا جی کیا کہ یا اللہ مجھے بھی استاد بنا دے۔ کہتا یہ مقام میں نے دیکھا نا جب، تو آج کہتا میں استاد تو نہیں بنا، میں سٹی ڈسٹرکٹ ناظم ہوں، لیکن ہیڈ ماسٹر صاحب کو کہتے ہیں زبیر آسی صاحب کو کہ یہ کرسی جو ہے نا چند لمحات کے لیے تھوڑی خالی کر دیں۔ میری یہ خواہش تھی کہ جہاں وہ سمرا صاحب بیٹھے تھے نا میں بیٹھنا چاہتا ہوں، وہ بیٹھے۔ وہ کہتا ہے میری یہ خواہش آج پوری ہوئی ہے۔ تو یہ دیکھیں سٹی ڈسٹرکٹ ناظم بڑا نہیں ہے، اس نے کہا معلم بڑا ہے۔ اب یہیں پر اسی لان میں ایک تقریب ہوئی، تو وائس چانسلر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب کو ایک استقبالیہ دیا گیا۔ ایک چھوٹی سی انہوں نے مثال پیش کی استاد کی۔ دراصل استاد جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں سب سے جو بڑا استاد ہے نا وہ پرائمری اسکول کے استاد کو مانا جاتا ہے۔ یقین کر کے جانو جب بھی کوئی بات کرے گا نا، ہم تو پکی پکائی کھیر جو ہے نا آگے اس کو تھوڑی سی آگ جلاتے ہیں یا آنچ دیتے ہیں، اصل ہے چاول پکانا، ہر چیز کرنا، اور وہ کھیر پونا حصہ پک جاتی ہے، پھر اس کے بعد کسی کو بھی کوئی ڈوئی مارتے رہو۔ تو ہم وہ استاد ہیں، لیکن اصل معنوں میں پرائمری ٹیچر جو ہے نا، تو اس نے کہا کہ میں بیمار ہو گیا، 5ویں کا امتحان دینا تھا۔ پروفیسر غلام مصطفیٰ صاحب مرحوم نے بتایا، وائس چانسلر BZU نے، کہتا 2 کلومیٹر پہ سینٹر کا فاصلہ تھا، میری حالت نہیں تھی کہ میں وہاں جاؤں، میری وہ در پہ آیا، میرے دروازے پہ آیا اور اس نے ناک کیا۔ میری ماں گئی، انکار کر دیا، اس نے منت سماج کر کے کہا کہ میں آپ کے بیٹے کو نا ایک قدم نہیں چلنے دوں گا۔ تو اس نے کہا سوری تو ہے نہیں، ان دنوں یہ رکشے وکشے نہیں تھے، کب کی بات ہے، دیکھو نا ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کب کا اسٹوڈنٹ ہوگا، صاف ظاہر ہے 50s کی باتیں ہیں۔ 2 کلومیٹر کاندھے پہ بٹھا کے شاگرد کو، یعنی غلام مصطفیٰ کو استاد لے کے گیا، امتحان دلایا، کہتا آج میں اس استاد کی بدولت ہوں۔ اسی طرح ایک بریگیڈیئر صاحب سے ہمارے یہاں شناسائی ہوئی، جو بعد میں جنرل ریٹائرڈ ہوئے، امتیاز شرازی صاحب ایک ادارہ بھی قائم کر کے گئے ہیں، یہ گونگے بہرے کا آرمی کی طرف سے، یہ جھیل کے پاس ہے، میں نے ادارہ جا کے تو نہیں دیکھا لیکن وہ چل رہا ہے۔ تو انہوں نے واقعہ بتایا کہ میرا استاد ایک پرائمری ٹیچر رانا ارشد ہے، کہتا ہے جب میں بھلوال جاتا ہوں تو میں پہلے رانا ارشد کے پاؤں دباتا ہوں، پھر اپنے ماں باپ کے جا کے پاؤں دباتا ہوں، تو اب شاگرد وہ ترقی پائیں گے۔ اور کہتا ہے میں کوئی امیر گھر کا نہیں ہوں،
پیدل جاتے تھے، پگڑی ہم پہنتے تھے ریڑھ کی ہڈی کو بچانے کے لیے۔ وہ استاد کہتے تھے کہ اس کو جو پیچھے نا وہ پگڑی کا جو ہوتا ہے حصہ وہ ریڑھ کی ہڈی پہ ڈال لیں، اس کے 2-3 فائدے ہوتے ہیں۔ دھوپ نہیں، سورج کی پشت ہے تو استاد تربیت کرتا تھا، استاد صحت کے لیے نیوٹریشن کے بارے میں پڑھاتا تھا، صحت کے اصول پڑھاتا تھا، استاد آداب سکھاتا تھا۔ اب ہم تنخواہ اور استاد یہ ہے صرف کتاب پڑھانا اور تنخواہ، پھر استاد کی جو ذمہ داری ہے نا، جو بھاری ذمہ داری ہے وہ ہے تربیت۔ اگر تربیت سے خالی ہے نا تو یہ تو ہم وہاں جیسے اب گورنمنٹ ہمارے ساتھ جو سلوک کر رہی ہے نا وہ عام استاد والا نہیں کر رہی۔ وہ کہتی پے دیتے ہیں، یہ پڑھاتے ہیں۔ ہم نے اس خول کو توڑنا ہے۔ کاش ہمارے پائلٹ کے بچے اس وزیر اعلیٰ کو گھیر لیتے اور یہ بتاتے کہ جناب ہمارا استاد آج الیکشن ڈیوٹی پہ ہے، آج بھل صفائی پہ گیا ہے، آج یعنی اور ڈیوٹی پہ گیا ہے۔ جب وہ بچے یہ کہنا چاہیے تھا بچوں کو یہ ہماری تربیت نہیں، ہم نے بچوں کو کبھی بتایا نہیں کہ میں کہاں تھا۔ بتاتے کہ بچوں میں صبح آ کے پڑھاؤں گا وہ 2 گھنٹے، پھر میں شام کو پھر آؤں گا 3 بجے، یہ 4 بجے آپ کھانا کھا کے آ جائیں۔ دیہات میں بچہ آ سکتا ہے، جتنے بچے آئیں استاد یہ رول ادا کرے۔ لیکن افسوس کہ بچہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا ٹیچر، اور ٹیچر کے ساتھ وہ معلم جو ہے وہ عربی ٹیچر تھے یا اسلامیات کا ٹیچر تھے کہ جی وہ آیا ہی نہیں، وہ پڑھاتا ہی نہیں۔ اب یہ بچے کی تربیت کس نے کرنی ہے؟ میں کہتا ہوں پڑھانا نہیں، ہم تربیت کریں بچوں کی۔ ہمارا بچہ استاد کا دفاع کرے، وہاں اس دن دفاع ہونا چاہیے تھا اور وزیر اعلیٰ کو شرمندگی ہونی چاہیے تھی۔ یہ نہیں کہ میں اسٹیج سے کوئی وزیر اعلیٰ کے خلاف ہوں، اس کے اقدامات میں دیکھتا ہوں مجموعی طور پہ بشر ہے، بشری تقاضے کے تحت غلطیاں ہوتی ہیں، کچھ ہماری سیاست میں غلاظت ہے جس کے تحت وہ ان کے عزائم ہوتے ہیں، وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کو فوکس کرتے ہیں۔ ہمیں اس سے استاد کو اس سے مبرہ ہو جانا چاہیے، ہمیں استاد کی حد تک اپنا کام جاری رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک آخری واقعہ میں استاد کی قدر اور منزلت اور نیک ہونے کے بارے میں بیان کروں گا کہ شہاب الدین شہاب اپنی ایک تصنیف ہے شہاب نامہ، یہ سن لیں بھائی تھوڑا۔ استاد نے یہ صدر ایوب کو درخواست دی کہ میرے ہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں، ان دنوں کیا پینشن ہوتی تھی، غالباً پینشن بنتی نہیں تھی پرانے ٹیچر کی، یہ پھر 52 میں 56 میں 58 میں اصل روز بنے، تو اس وقت 2 روپے 1.5 روپیہ پینشن ملتی تھی، کسی کو ملتی تھی۔ تو بیٹیوں کا باپ تھا، اس نے کہا کہ میری کوئی مدد کی جائے، میں معلم رہا ہوں۔ تو صدر ایوب نے ڈپٹی کمشنر کو حکم دیا کہ آپ جتنی آپ کی پاور ہے نا وہ یوز کریں اور اسے زمین الاٹ کر دیں۔ اس نے 8 مربع زمین کے کاغذات اس استاد کے پتے پر بھیج دیے۔ وہ سمندری میں غالباً یہاں کہیں زمین ملی، اس نے کاشت کروائی، جیسے کہ بچیوں کی شادی کی، دوبارہ اس نے وہ کاغذ جمع کیے۔ اس استاد کی دیکھیں آنیسٹی، جب اس کا کام چل گیا، بچیاں اپنے گھر کی ہوگی، اس نے وہ کاغذات جمع کر کے واپس ایک لفافے میں ڈالے اور واپس بھیج دیے۔ تو کہتا ہے جب مجھے وہ لفافہ ملا، شہاب الدین شہاب کہتے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ اس استاد کا نام لکھا ہوا، اس نے کہا کہ میرا کام پورا ہو گیا ہے، یہ زمین اب میں اسٹیٹ کو واپس لوٹاتا ہوں۔ یہاں تو زمین کو سونگتے پھرتے ہیں، سکول کی زمین ملے، ہسپتال کی زمین ملے، کسی مدرسے کی زمین ملے، قبرستان کی زمین ملے۔ یہ تربیت ہم کریں کہ قبرستان کی زمینوں پہ قبضے نہ کرو، مساجد کی زمین پہ قبضے نہ کرو، اسکولوں کی زمین پہ قبضے نہ کرو۔ ہم نے کبھی استاد نے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا، ہم یہ کہیں پھر تو ہے تربیت، نہیں تو پھر یہ آج جو ہے نا سیاسی، میں یہ پولیٹیکل بات ہو جائے گی، یہ سیاسی جتھے ہیں جو ہم نے تیار کیے ہیں، استاد نے تیار کیے ہیں، میں ذمہ دار ہوں اس کا، نہیں تو ہماری یہ نسل جو ہے نا جتھوں کا منہ توڑ دے، یہ کسی کی بات نہ سنے جھوٹے کی۔ حقیقت بات ہے کہ ہر بندہ جھوٹ بولتا ہے اور وہ استعمال کر کے چند دنوں میں وہ جتھا لوٹ مار کر کے چلتا بنتا ہے۔ کہاں پاکستان میں ڈالر گیا، کہاں سونا گیا؟ یار ہم گندم میں 4تھے نمبر پہ ہیں، کپاس میں ہم 5ویں نمبر پہ ہیں، یعنی چینی میں 4تھے، کپاس میں 5ویں نمبر پہ، ہر چیز میں، فروٹ میں ہماری کوئی بہتات ہے، ہم 2 3 نمبر پہ، ہر قسم کا فروٹ ہمارے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ پانی ہمارا اتنا ہے کہ ہمیں ڈبونے کے لیے ہر سال آ جاتا ہے، پانی کی کمی نہیں۔
لیکن کیا ہے استاد ان خطوط پہ کام کرے، بچوں کو تربیت دے، تاکہ ہم جو ہے نا ایک خوشحال پاکستان دیکھیں، خوشحال وطن دیکھیں، اور ایک اچھا جس میں کہ معلم کا احترام ہو، اور معلم کا احترام چاہیے۔ اگر جس بچے نے معلم کا احترام نہیں کیا تو وہ کبھی ترقی نہیں پائے گا، اور قوموں کی ترقی صرف اساتذہ ہی، مطلب اساتذہ کا عمل دخل ہے۔